السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ نمرہ احمد کا ہے، حالم۔ اس کے آج ہم پارٹ 14 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کوالالمپور کی وہ تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت بادلوں کو سر اٹھا کے دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے اس پہ قطرے ٹپکا رہے تھے۔ بوندا باندی کافی دیر سے جاری تھی۔ عمارت کے اندر پارٹی کے آفس فلور پہ معمول کی چہل قدمی جاری تھی۔ راہداریوں میں پارٹی ورکر آ جا رہے تھے، کام چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم فاتح کے آفس کے باہر بیکار سا بیٹھا تھا، سر جھکا اور چہرہ بجھا ہوا تھا۔ دفتر دروازہ کھلا تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ فاتح کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، ساتھ میں چلتے شخص سے بات بھی کر رہا تھا۔ گرے سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی اور ہلکے گیلے بال جو وہ دائیں جانب کو سنوار کے پیچھے کرتا تھا، اور اس پہ مسکراتا چہرہ۔ کسی بات پہ ہلکا سا ہنس کے وہ ساتھ موجود شخص کو جواب دے رہا تھا۔ وہ ایڈم کی طرف متوجہ نہیں تھا اور ایڈم صرف اس کی طرف متوجہ تھا۔ گزشتہ روز اس امیر زادی کے ہاں ماتھا ٹیکنے کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا اور فاتح کوٹ کا کالر سامنے سے برابر کرتا مڑا تو ایڈم پہ نظر پڑی۔ ہاں ایڈم، کیا حال ہے تمہارا؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے نرمی سے پوچھا اور بٹن کو ہول میں ڈال کے بند کیا۔ فٹ سر، وہ تازہ دم سا ہو کے مسکرایا۔ گڈ، مجھے پارلیمنٹ جانا ہے اور مجھے کافی چاہیے، میرے کار میں پہنچنے تک لے آؤ ورنہ میں تمہارے بغیر جا رہا ہوں۔ نرم لہجے سے بات شروع کر کے آخر میں تنبیہ کی اور مڑ گیا۔ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بے ساختہ اس نے دوسری جانب دوڑ لگائی۔ بارش ٹپ ٹپ برس رہی تھی جب فاتح سڑک پہ کھڑی کار میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائیور نے اوپر چھتری تان رکھی تھی۔ فاتح نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ اسی پل بھاگتا اور بھیگتا ایڈم کھڑکی تک آیا اور ایک کافی گلاس جس میں اسٹرا لگا تھا فاتح کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس پکڑا اور اپنی چمکدار آنکھیں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ وان فاتح پارلیمنٹ سیشن میں ہمیشہ 2 کپ کافی پیتا ہے، اسی لیے میں 2 کپ لایا ہوں سر۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کے ایک اور گلاس دکھایا تو فاتح کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ شیشہ اوپر کر دیا اور کپ لبوں سے لگائے اپنی کوئی فائل کھول کے دیکھنے لگا۔ ایڈم دوسرا گلاس پکڑے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، کار سڑک پہ رواں دواں تھی اور وہ اینک ناک پہ جمائے اپنی فائل پڑھ رہا تھا۔ میں کچھ، ایڈم نے پوچھتے پوچھتے شیشے میں دیکھا مگر اسے محو دیکھ کے چپ ہو گیا۔ ڈرائیور نے ایک ناگوار نظر ایڈم پر ڈالی۔ پوچھو ایڈم۔ فاتح نے آخری صفحہ پلٹایا اور فائل بند کر دی، پھر اینک اتار کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا پھر عبدالمطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے؟ وہ اس دن کے ادھورے قصے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ اینک کے ہینڈل کا کونا دانتوں میں دبائے اس کی بات سن کے مسکرایا۔ نظریں کھڑکی کے باہر جمی تھی۔ ایڈم، انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ چیز اس کو پہلے بھی ملنی تھی مگر وعدے کے باعث وہ اس کی قوت ارادی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ عبدالمطلب کی قوت ارادی کیسی تھی؟ میرے اور تمہارے سے بہتر تھی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے، 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ جوان ہوئے اور اپنا بہترین ویژن بن گئے تو عبدالمطلب نے وعدہ نبھانے کا سوچا۔ وہ ہماری طرح اللہ کے لیے کم ترین نہیں دیتے تھے، بہترین دیتے تھے، سو انہوں نے قرعہ نکال ڈالا اور وہ عبداللہ کے نام نکلا۔ ایڈم نے چونک کے گردن موڑی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا؟ ہاں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن اثبات میں ہلائی۔ نظریں دور بھیگتے شہر پہ جمی تھی مگر عبداللہ کے ماموں وغیرہ آڑے آ گئے اور کہا کہ اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر عبدالمطلب وعدے کے سچے تھے۔ ایک آدمی جو اتنے برس ایک وعدے کے ساتھ جیا ہو وہ خائن نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، انگلی سے تھوڑی کو ذرا کھرچا، نظریں باہر ثبت کی۔ تو کیا انہوں نے عبداللہ کو قربان کر دیا؟ نہیں، وہ ایک کاہنہ عورت کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا کہ ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پہ 10 اونٹ، پھر قرعہ نکالو۔ ایسا ہی کیا تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ بولی، اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سو وہ لوگ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے، ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پرچی ڈالی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ سو عبدالمطلب نے گمان کیا کہ اللہ راضی ہے اور 100 اونٹ قربان کیے۔ عبداللہ کو بچا لیا گیا اور تب سے آج تک مسلمانوں میں ایک انسان کی دیت 100 اونٹ ہے، مقرر ہے۔ تب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ، جن کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا۔ صحیح۔ وہ سر ہلا کے سمجھتے ہوئے بولا تھا، پھر ٹھہرا
ونڈ اسکرین کے پار دیکھا جہاں بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے اور وائپرز روانی سے چل رہے تھے۔ مگر وعدہ تو پورا نہیں کیا عبد المطلب نے، آخر میں کفارہ ہی دیا، پھر اتنے برس کے وعدے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے انسان فائدے نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں ہی انہیں توڑ دیتے ہیں۔ مگر تمہیں ایڈم عبد المطلب کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو پال پوس کے جوان کیا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پہ تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ عبد المطلب کو مضبوط بننے کے لیے 10 بیٹے چاہیے تھے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ایڈم کہ ان کو 10 بیٹوں سے زیادہ ان کے وعدوں نے مضبوط کیا تھا؟ کہہ کے اس نے گلاس لبوں سے لگایا، کافی کا آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور گلاس سائڈ بن میں ڈال دیا۔ ایڈم نے جواب دینے کے بجائے دوسرا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھاما، ہونٹوں تک لے کر گیا، پھر ذرا اوپر کیا، خوشبو اندر اتاری اور چونک کے فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میری کافی نہیں ہے، شاید یہ تم اپنے لیے لائے تھے، اور بغیر پیے گلاس آگے بنے سٹینڈ میں اٹکا دیا۔ ایڈم نے سخت شرمندگی سے آنکھیں میچ لی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب اس گلاس کو اٹھاتا۔ فاتح اسی طرح کھڑکی سے باہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگے چلی جا رہی تھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس وسیع و ریز اور روشنیوں سے منور تھا۔ دور دور تک ممبران کے ڈیسک اور کرسیاں بچھی تھیں جن پہ ان کی فائلز، مائک وغیرہ سجے تھے۔ مرکزی چبوترے پہ اونچی کرسی پہ اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا تھا اور اینک ناک پہ جمائے نیچے کھڑے تقریر کرتے ممبر کو دیکھ رہا تھا۔ ہال کے اوپر کافی اوپر بالکنی بنی تھی، وہاں سینما گھروں کی طرح کرسیاں اوپر تک لگی تھی جہاں لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتے تھے۔ عموماً لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، مگر وہ گیلری میں ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ سنہرے بال فرنچ چوٹی میں گوندے، وہ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے اوپر سیاہ منی کوٹ پہنے ہوئے تھی اور سر پہ ترچھا کر کے سفید ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ سفید گلابی چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نیچے ممبران معمول کے انداز میں بیٹھے تھے، کچھ آپس میں بات کر رہے تھے، کچھ اپنے لیپ ٹاپس پہ ٹائپ کر رہے تھے اور زیادہ تر تقریر کرتے فاتح کو سن رہے تھے۔ تالیہ یہاں سے اس کی پشت دیکھ سکتی تھی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کی طرف رخ کیے بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ مجھے آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملے پارلیمنٹ نے میرا ایجوکیشن بل نامنظور کر دیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہم اس بل کے ذریعے تعلیمی شعبے میں وہ اصلاحات متعارف کروانا چاہتے تھے جو… تالیہ بور سی ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ قانون سازی کی خشک باتوں سے اسے دلچسپی نہ تھی، وہ دوسرے مقصد کے لیے آئی تھی۔ گردن آگے پیچھے گھمائی تو ٹھہری، فاصلے پر ایڈم کھڑا تھا، توجہ سے تقریر کرتے وان فاتح کا ایک ایک لفظ سنتا ہوا۔ وہ بور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی، جانے کہ اس احساس کے تحت ایڈم نے یوں ہی گردن موڑی تو اسے دیکھ کے چونکا۔ آپ یہاں؟ تالیہ چونکی، پھر اسے دیکھ کے مشکوک نظر آنے لگی۔ تم میرا پیچھا تو نہیں کر رہے اور بعد میں اس پہ معافی مانگ لو گے؟ نہیں، وہ شرمندگی سے وضاحت کرنے لگا، میں تو وان فاتح کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ کروفر سے ہنکارا بھر کے گردن واپس موڑ گئی اور سنجیدگی سے نیچے دیکھنے لگی۔ البتہ ایڈم کا دھیان بٹ چکا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اشر صاحب کہاں ہیں؟ وہ نیچے دیکھتے ہوئے خشکی سے بولی۔ وہ نیچے بیٹھے ہیں، وان فاتح کے پیچھے۔ کیا آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں؟ اسے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ ابھی لنچ بریک ہوگی تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا، وہ اسی راستے سے باہر نکلیں گے، وہ اشارہ کر کے سمجھانے لگا، پھر ایک غیر آرام دہ نظر اس پہ ڈالی۔ آپ نیلامی میں پہ آئیں گی نا؟ اسے دیکھ کے اندیشہ سا ہوا کہ پھر کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ظاہر ہے بچے، میں نے کل کہا تھا نا، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر میں نے آپ کو بدصورت نہیں کہا تھا۔ پلیز مجھے وضاحت کرنے دیں۔ میں نے آپ کی شکل کی ایک لڑکی دیکھی تھی کسی کے گھر، میں سمجھا وہ آپ ہیں۔ تالیہ پوری اس کی طرف گھومی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تو کیا وہ میں ہوں؟ ایڈم اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا، بس ایک نظر انہیں دیکھا اور شک و شبہ رفع ہونے لگا۔ وہ نہیں تھی، اس نوکرانی کی تو شکل بھی اب اسے بھولتی جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، سوری۔ سچائی سے اس نے نظریں جھکا کے اعتراف کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت اسمبلی میں آدھے سے زیادہ لوگ میری بات کو غیر اہم جان کے صرف لنچ بریک کا انتظار کر رہے ہیں، باقی آدھے سو رہے ہیں۔ اسے ایک دم تقریر کا کاغذ ڈیسک پہ رکھا
اور اونچی آواز میں بولا تو وہ دونوں چونک کے متوجہ ہوئے۔ حال میں چلتی سرگوشیوں میں کمی آئی، سناٹا چھانے لگا۔ وان فاتح اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کو دیکھ کے دبے دبے غصے سے بول رہا تھا۔ گرے سوٹ اور دائیں طرف کو پیچھے کر کے جمائے بالوں کے برعکس اس کی آواز آج قابو میں نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ان کو تعلیم کی باتیں بور لگتی ہیں، کیونکہ ان باتوں کا رزلٹ اگلے الیکشن تک نہیں ملتا مگر اونچی عمارتوں اور لمبی سڑکوں کا مل جاتا ہے۔ شہر میں نئے پھول لگانے اور نئے پارک بنانے کا بھی مل جاتا ہے۔ سیاستدان ہمیشہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے مگر لیڈر اگلی نسل کا سوچا کرتا ہے۔ سر، وان فاتح یہ بل اس لیے پاس کروانا چاہتا تھا کیونکہ وان فاتح اس وقت کا بھی سوچ رہا تھا جب وہ خود مر چکا ہوگا، مگر ملائیشیا کے بچے آج سے زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے۔ اس نے بلند آواز میں کہتے ہوئے جھک کے ڈیسک 2 دفعہ بجایا تو سارے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اشر خاموشی سے پیچھے بیٹھا سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم صاحبہ کی پارٹی میں سے نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے کافی فاصلے پہ اگلی قطار میں بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے گردن اونچی کی۔ سفید اسکارف اوڑھے وزیر اعظم فرنٹ پہ بیٹھی تھی اور یہاں سے اس کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ مگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بچے میرے اور ان کے، ہم سب کے نہیں تھے؟ کیا ہم مل کے سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے؟ مگر نہیں، صرف اس لیے کہ وان فاتح نے تعلیم کے نام پہ ووٹ لیا ہے۔ میڈم وزیر اعظم نے میرے وعدے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس بل کو نامنظور کروایا، مگر مجھے آپ کو وعدوں کے متعلق ایک بات بتانے دیجیے، وہ برہمی سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نظریں وزیر اعظم کی کرسی پہ تھی جس نے مڑ کے اسے دیکھا تک نہیں، بنا اثر لیے سامنے دیکھتی رہی۔ کیونکہ وزیر اعظم صاحبہ کو وعدے پورے کرنے کی عادت نہیں ہے اور وہ ہمیشہ لینے پہ یقین رکھتی ہیں، دینے پہ نہیں، اس لیے وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ کچھ لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کے لیے اپنی قیمتی متاع کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ اور آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وان فاتح ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میری پارٹی تک میرے ساتھ نہیں کھڑی۔ جیسے وان فاتح کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا تو کیا ہوگا اگر میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ ملے قوم میں سے صرف ایک شخص بھی میرے ساتھ کھڑا ہو، تب بھی میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میں اس ایک شخص کا بھی لیڈر ہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا میڈم، میں پھر سے اس بل کا ڈرافٹ تیار کروں گا اور اب کی بار میں اس بل کو آپ کے حلق سے نیچے اتاروں گا اور آپ مجھے بے بسی سے ایسا کرتے دیکھیں گی۔ کہہ کے اس نے زور سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ پھر ٹائی کو ڈھیلے کرتے وہ واپس کرسی پہ بیٹھا تو اوپر گیلری سے جہاں تالیاں گونجنے لگی وہی حال میں بیٹھے اس پارٹی کے چند ارکان ڈیسک بھی بجانے لگے۔ اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیسک بجانے کا مطلب تعریف اور کھڑے ہو کے بجانے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے۔ حکومتی ارکان البتہ خاموش بیٹھے رہے اور وہ دونوں بھی اوپر بالکل خاموشی سے کھڑے تھے۔ ایڈم گمسم سا تھا اور وہ یک ٹک اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اب ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ قریب بیٹھے افراد نے آگے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ کسی نے پانی کی بوتل آگے بڑھائی جو اس نے تھام کے لبوں سے لگا لی۔ چند منٹ بعد وہ نیچے راہداری میں ایڈم کے ساتھ کھڑی تھی۔ گارڈز بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ دفتر لفٹ کے دروازے کھلے اور چند افراد باہر نکلے۔ آگے وہ دونوں تھے۔ اشر اور تالیہ کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ وان فاتح، وہ اب قطعاً غصے میں نہیں لگ رہا تھا، مسکرا کے اشر کی بات سن رہا تھا جو خوشگوار انداز میں اس کے قریب جھکے کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کی نظر تالیہ پہ پڑی۔ آنکھوں میں حیرت اتری۔ اس نے ہلکے سے فاتح کی کوہنی کو چھو کے کچھ کہا تو فاتح نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ پھر وہ دونوں چند قدم آگے آئے۔ تالیہ کو لمحے بھر کے لیے اپنا سارا اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ بے اختیار نظریں فاتح پہ جمی ہوئی تھی۔ تالیہ، آپ یہاں؟ اشر نے کہتے ہوئے ایڈم کو دیکھا تو وہ ذرا سا چونکا۔ کیا وہ بات ختم نہیں ہوئی؟ مجھے شرمندہ مت کریں اشر صاحب۔ پھر فاتح کو دیکھ کر ادب سے سر کو خم دیا۔ وان فاتح، اس نے جواباً دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اسے جانا تھا۔ اس کے عجلت بھرے انداز نے تالیہ کو بے چین کیا۔ جلدی سے بولی، میں اشر صاحب سے بات کرنے آئی تھی، مگر آپ کی تقریر بہت اچھی تھی۔ میں ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن وہ ٹھہری تو فاتح جو غالباً آگے بڑھنا چاہتا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا۔ ابرو کٹھے ہوئے، لیکن میں نہیں مان سکتی کہ کبھی آپ پہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ملے قوم میں سے سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو، لیکن اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں اپنی پوری سچائی سے کہتی ہوں کہ میں وہ ایک شخص ضرور ہوں گی۔ میں بھی، ایڈم نے زیر لب کہا تھا۔ تھینک یو تاشا۔ وہ تکلفاً مسکرایا جیسے اسے اس بات سے فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ ان باتوں کا عادی تھا۔ تالیہ، ان کا نام تالیہ ہے۔ اشر نے کنکھار کے تصحیح کی، پھر ایک گہری نظر تالیہ پہ ڈالی۔ وہ گرد و پیچ سے بے نیاز فاتح کو دیکھے جا رہی تھی۔ اشر کی پیشانی پہ ہلکی سی شکن ابھری۔
صحیح صحیح تالیہ، اس نے پیشانی چھوئی۔ میری بیوی شکر ہے یہاں نہیں ہے، ورنہ اس کو خفا ہونے کے لیے ایک اور وجہ مل جاتی۔ وہ جھرجھری لے کے ہلکا سا ہنسا، پھر گھڑی دیکھی اور اشر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے ایک بات کرنی تھی۔ وہ جلدی سے بولی مگر وہ نہیں رکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے گارڈز اور ایڈم اس کے ساتھ ہو لیے۔ تالیہ کی رنگت بجھی تو اشر مسکرا کے آگے ہوا اور حوصلہ افزا انداز میں کہا، آبنگ کو دل رکھنے کی عادت نہیں ہے، وہ ہماری دنیا کی انسان نہیں ہے، مگر آپ کہیے۔ میں سن رہا ہوں۔ مگر تالیہ کا چہرہ بجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں گھائل غزال میں انٹرسٹڈ ہوں، اور میں صرف یہ چاہتی تھی کہ مسز اسرا سے ذاتی طور پر مل لوں۔ گیلری سے ہٹ کے مگر ایک اداس نظر اس طرف ڈالی جہاں وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید مسز فاتح یوں ہر ایک سے نہیں مل لیتی، وہ جیسے ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک سے واقعی نہیں مل لیتی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو ہر ایک کی کیٹیگری میں رکھتی ہے۔ وہ چونک کے اشر کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی یہ ممکن ہے۔ آج رات آپ میرے اور اسرا کے ساتھ ان کے گھر ڈنر کیجیے گا، وہی آپ پینٹنگ کی بات کر لیجیے گا۔ آپ یقیناً یہ چاہتی ہیں کہ کاکا اس کو نیلامی پہ نہ رکھے؟ ابرو اٹھا کے سوال کیا، گویا اس کا چہرہ پڑ رہا ہو۔ دونوں ابھی تک راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی نیلامی پہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں زیادہ قیمت دیکھ کے بھی اس کو اپنے لیے پہلے سے بک کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا واقعی میری بات رک کے سنیں گی نا؟ وہ آج سے بولی جیسے ابھی بھی خوفزدہ ہو کہ اشر اپنا ذہن بدل نہ لے۔ کاکا آبنگ جیسی نہیں ہے چیتالیہ، وہ آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ ہاں لیکن میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ پینٹنگ نیلامی سے نکالنے پہ راضی ہو جائیں گی۔ اس بات پہ وہ مسکرائی۔ اور اگر میں کوئی ایسی سفارش لے آؤں جس کو وہ رد نہ کر سکیں تو؟ اشر ہلکا سا چونک کے اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرایا۔ آپ سفارش لائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ مجھے اجازت؟ تالیہ نے مسکرا کے سر ہلایا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے منتظر گارڈز بھی ساتھ چلتے گئے۔ تو اس نے تمہیں گھر بلایا ڈنر پہ؟ کار میں بیٹھتے ہی داتن نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تالیہ اطمینان سے بیٹھی اور دروازہ بند کر کے سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ کیسے نہ بلاتا، مجھے پتا تھا وان فاتح نے مجھے گھاس نہیں ڈالنی۔ اور اشر ٹھہرا خوش اخلاق، مجھے ہرٹ دیکھ کے مداوا کرتے ہوئے ڈنر پہ بلا لے گا۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہیٹ اتار کے اس نے پچھلی سیٹ پہ ڈالا۔ کل دعوت نامہ بھی اشر نے بھیجا تھا، اب یہ دعوت بھی اشر نے کر ڈالی۔ یہ تم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ داتن کار سٹارٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی کھٹکی تھی۔ کیونکہ میں اس کی بہن کے کاروبار کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہوں۔ اشر جیسے سیاستدانوں کو گلیمرس بیوی کی تلاش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزید پاپولر ہو جائے۔ اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہے داتن؟ وہ صرف اپنی بہن کے لیے کر رہا ہے یہ۔ وہ شانے اچکا کے بے نیازی سے بولی تو داتن خاموش ہو گئی۔ فاتح مجھے تاشا کہتا ہے۔ یہ تاشا کون ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبی بولی تھی۔ تمہارے پاس ایک شناختی کارڈ ساشا کے نام کا ہے نا؟ اوہو کتنی دفعہ بتاؤں موٹی مرغی، اس نے ساشا نہیں کہا، تاشا کہا ہے۔ میں نے اس دن ایک ویژن دیکھا تھا کہ ایڈم اور میں کسی تاشا کے خزانے کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں کوئی خزانہ ہے داتن، اور کوئی تاشا کی نظم جس نے مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے۔ تو پھر انتظار کرو، تمہارے خواب تمہیں راستہ دکھائی دیں گے۔ فی الحال ڈنر کا سوچو۔ رائٹ۔ وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی اور گہری سانس اندر اتاری۔ ہمارے پاس آج رات تک کا وقت ہے۔ ڈنر پہ مجھے اسرا کے سامنے نقلی پینٹنگ کی اصلیت کھولنی ہے اور اس شخص کا پردہ بھی چاک کرنا ہے جو اسرا کو دھوکہ دے رہا ہے۔